کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں؟ جی معلوم ہے۔ تو پھر آواز اونچی کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہی ہے تو عورتوں نے جواب دیا کہ ہم نبی کریم سے آپ سے زیادہ ڈرتی۔ اَأَنْتَ أَفَزُّ وَأَغْلَظُ مِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نبی کریم آپ کے مقابلے میں نرمی بھی اختیار کرنے والے بھی ہے اور آپ کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے بھی، کہ دین کے معاملے میں یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ عمر ابن خطاب نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا دین کا کوئی بھی معاملہ ہو۔ درس میں ہم نے ایک روایت سنائی ہے، وہ بھی سن لیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک اٹھے اور اٹھ کر چل پڑے، کسی کو بتایا نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ کچھ دیر گزری ہے تو حضرت ابو ہریرہ اور باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے دور ہو گیا، کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ میں چل پڑا ایک باغ کی طرف، کبھی ادھر دیکھتا ہوں کبھی ادھر دیکھتا ہوں، کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ کس طرف جاؤں، کوئی دروازہ نہیں کہ کس طرف جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک نالی دیکھی ہے، اس حدیث کے لفظ ہیں کہ بڑا سمٹ کر میں اس نالی سے گزر کر آگے گیا تو نبی کریم نے کہا ابا ہریرہ، کہ ابو ہریرہ ہو؟ جی یا رسول اللہ میں ابو ہریرہ ہوں۔ کس کام کے لیے ہوں؟ ما لک یا ابا ہریرہ، یا رسول اللہ آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے، مجمع میں بیٹھے تھے، ہم نے سوچا کہ کہیں کوئی دشمن حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ کے پاس اٹھ کے آگے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنی جوتیاں دی۔ یہ حدیث ذرا سمجھے۔ اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ جاؤ باغ سے باہر، جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے نا اس کو یہ جوتیاں بھی دینا، وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور جنت کی اس کو خوشخبری بھی دے دے۔ حضرت ابو بکر آئے، جوتیاں دیں، نبی کریم کے پاس سے لے گئے۔ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق آئے، جوتیاں دیں۔ کیا کس وجہ سے جوتیاں دے رہے ہو؟ جی اللہ کے رسول نے بطور نشانی کی یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے رسول وہاں پہ موجود ہے اور جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے نا اس کو جنت کی خوشخبری دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے میرے سینے کے درمیان میں ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، دھکا دیا اور میں پیچھے جا کے گرا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھاگتا ہوا آیا اور کہا اللہ کے رسول میں نے ساری آپ کی بات کے مطابق عمل کیا ہے لیکن عمر فاروق نے مجھے تھپڑ مارا ہے، یعنی دھکا دیا ہے، میں پیچھے جا کے گرا ہوں۔ حضرت عمر بھی اتنی دیر میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر فاروق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ما حملک علی ما فعلت، جو کام آپ نے یہ کیا ہے، یہ جو ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واقعتاً اس طرح ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل اس طرح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اگر آپ اس طرح جنت کی خوشخبری دیں گے تو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں ابو ہریرہ کو اس لیے میں نے پیچھے کیا ہے